ہماری مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں عبداللہ ربانی آفیشیل یوٹیوب چینل اور بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تمام تعریفات تسبیحات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء سید الثقلین امام الحرمین شافی محشر آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوں۔ محترم و مکرم سامعین، آج کا موضوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کائناتی معجزات اور قرآنی معجزات۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ان کے وقت اور قوم کی ضرورت کے مطابق معجزات عطا کیے ہیں تاکہ لوگ ان معجزات کو دیکھ کر ایمان لا سکے اور ہدایت کے راستے پر چل سکے۔ ہر دور میں عقل، علم اور حالات جو ہیں وہ مختلف رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہر نبی کو وقت اور حالات کے مطابق معجزات عطا کیے ہیں۔ یہ معجزات نہ صرف انبیاء کی صداقت کی دلیل تھی بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو نشانیاں اتاری ہیں اور جو چیزیں بنائی ہیں ان میں غور و فکر کرنے کے لیے بھی یہ معجزات ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ فرمایا کہ بے شک ہم نے تجھ سے پہلے کئی رسول بھیجے ہیں، ان میں سے کچھ ایسے رسول ہیں جن کا حال ہم نے تجھ پر بیان کیا ہے، وَمَن لَّمْ نَقْصُصْ اور کچھ ایسے ہیں جن کا حال ہم نے تجھ پر بیان نہیں کیا۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ اور کسی رسول کے لیے اللہ کی اجازت کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ نشانی کوئی یا کوئی معجزہ جو ہے وہ اللہ کی اذن کے بغیر لے آئے۔ جتنے اللہ نے رسول، نبی، پیغمبر بھیجے ہیں ان سب کے متعلق اللہ تعالیٰ سورہ غافر میں فرما رہے ہیں وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ کہ کسی رسول کے لیے یہ اختیار نہیں تھا
کہ وہ اپنی طرف سے کوئی نشانی، کوئی معجزہ، کوئی دلیل لے آتے الا باذن اللہ، مگر اللہ کی اجازت کے ساتھ۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں آپ احباب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزائی اور اس سے پچھلے خطبہ جمعہ میں طبی معجزات کا ذکر سنا ہے۔ آج کہ یہ جو معجزات میں بیان کرنے لگا ہوں یہ کائناتی معجزات ہیں، ایسے معجزات جو انسان کی عقل اور فہم سے دور ہے، جن کو انسان سمجھنے سے قاصر ہے، مگر اللہ کی عظمت اور حکمت کی وجہ سے بندہ اس پر ایمان لے کر آیا ہے۔ سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، پہاڑ ہیں، زمین کا نظام ہے، آسمانوں کا نظام ہے اور دیگر سیارے ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی نشانی اور معجزات کے اندر آتی ہیں۔ سورج کا بروقت نکلنا اور اس کا غروب ہونا، چاند کا آنا اور جانا، ستاروں کا آسمان کے اوپر سج جانا، پہاڑ زمین کے اوپر اللہ کا قائم کرنا ان کا، یہ ساری چیزیں بھی ہے۔ اگر انسان اس کے اندر غور و فکر اور تدبر کرے تو ایک ہی بات سمجھ آتی ہے کہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ اللہ کے حکم کے تحت ہے، اور اس کی تخلیق کا مقصد جو ہے وہ یہ کہ ہم اپنے خالق کو پہچانیں، ہم اپنے اللہ کی طرف راغب ہوں، ہم اس کی عبادت کریں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزات عطا کیے ہیں ان میں سے ایک معجزہ جسے اسراء اور معراج کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یہ اللہ کے رسول کا عظیم معجزہ تھا۔ اللہ نے اس معجزے کو قرآن مجید کے اندر بھی بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع العلیم۔ میں وہی ذات ہے جس نے رات کے ایک حصے میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک وہ لے گیا اور فرمایا کہ ہم نے اس مسجد کے ارد گرد میں برکت دی ہے اور روشنی دی ہے، انہ هو السمیع البصیر، وہی سننے والا اور وہی دیکھنے والا ہے۔ صحیح البخاری میں حدیث آتی ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس براق لایا گیا۔ یہ جو براق ہے یہ گدھے سے بڑا جانور ہے اور خچر سے چھوٹا ہے، اور میں اس کی دوڑ اتنی ہے کہ جہاں پر اس کی نظر پڑتی ہے وہاں پر اس کا قدم ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول کو اس پر سوار کیا گیا مسجد حرام سے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم براق کے اوپر سوار ہو کر مسجد اقصی پہنچے۔ وہاں پر اللہ کے رسول نے ایک جہاں پر انبیاء سواریاں اپنی باندھتے تھے وہاں پر اللہ کے رسول نے اپنے براق کو باندھا۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 برتن لائے گئے، ایک برتن میں شراب تھی، ایک برتن کے اندر دودھ تھا۔ جبریل امین نے اللہ کے رسول کے سامنے دونوں برتن رکھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ اٹھایا اور وہ نوش کیا۔ تو جبریل امین نے کہا کہ آپ نے فطرت کا انتخاب کیا ہے، کیونکہ دودھ اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ نے فطرت کا انتخاب کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جبریل امین مجھے لے کر آسمان کی طرف چڑھے اور جا کر دستک دی۔ آسمان کے دربار نے پوچھا کہ کون؟ کہا کہ جبریل ہوں۔ کہا کہ آپ کے ساتھ کون؟ کہا کہ محمد
صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پوچھا گیا کیا انہیں طلب کیا گیا ہے، بلوایا گیا ہے؟ کہا جی ہاں انہیں بلوایا گیا ہے۔ پہلے آسمان کا دروازہ کھولا گیا، اللہ کے رسول کے استقبال کے لیے، آپ کو ویلکم کرنے کے لیے سیدنا آدم علیہ السلام موجود تھے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں انہوں نے مجھے مرحبا کہا، خوش آمدید کہی اور میرے لیے خیر کی دعا کی۔ پھر جبریل امین اللہ کے رسول کو لے کر دوسرے آسمان پر گئے، پھر وہی سوال اور جواب کیا گیا۔ آپ کو بلوایا گیا؟ کہا بلوایا گیا۔ اللہ کے رسول کے لیے دروازہ کھولا گیا تو آپ نے فرمایا کہ دو خالہ زاد بھائیوں نے میرا استقبال کیا، عیسیٰ بن مریم نے اور یحییٰ بن زکریا علیہ السلام نے، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ ان دونوں پر اپنی رحمتیں برسائے۔ فرمایا ان دونوں نے مجھے مرحبا کہا اور میرے لیے خیر کی دعا کی۔ پھر جبریل امین لے کر آپ کو تیسرے آسمان کی طرف گئے، پھر سوال اور جواب کیے گئے، اللہ کے رسول کو خوش آمدید کہا گیا تو آپ کی ملاقات جو ہے وہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوئی، اور میں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حسن کا وافر حصہ عطا کیا۔ اللہ کے رسول کی ملاقات ہوئی، انہوں نے آپ کو مرحبا کہا، آپ کے لیے خیر کی دعا کی۔ پھر چوتھے آسمان کی طرف اللہ کے رسول گامزن ہوئے، پھر سوال اور جواب کیے گئے، اللہ کے رسول کو اجازت دی گئی۔ فرمایا کہ میری ملاقات وہاں پر سیدنا ادریس علیہ السلام کے ساتھ ہوئی، انہوں نے مرحبا کہا اور میرے لیے خیر کی دعا کی۔ اور پھر اللہ کے رسول کی ملاقات سیدنا ہارون علیہ السلام کے ساتھ ہوئی، انہوں نے بھی اللہ کے رسول کو مرحبا کہا اور آپ کے لیے خیر کی دعا کی۔ پھر چھٹے آسمان پر اللہ کے رسول گئے، اجازت طلب کی گئی، اجازت دی گئی۔ اللہ کے رسول کی ملاقات جو ہے وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوئی، انہوں نے مرحبا کہا، خوش آمدید کہا، خیر کی دعا کی۔ پھر ساتویں آسمان پر آپ کی ملاقات جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوئی، جو بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اور بیت المعمور آپ نے فرمایا ایسا گھر ہے جس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے، اور قیامت تک دوبارہ ان کی باری نہیں آئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول کو مرحبا کہا، دعائے خیر دی۔ آپ نے فرمایا کہ پھر جبریل مجھے سدرۃ المنتہا پر لے گئے، جو آخری سرحد ہے جہاں پر بیری کا درخت ہے۔ فرمایا کہ میں نے اس بیری کے درخت کو دیکھا، اس کے جو پتے تھے وہ اتنے بڑے تھے جیسے ہاتھیوں کے کان ہوتے ہیں، اور اس کے بیر اتنے بڑے تھے جیسے مٹکے ہوتے ہیں۔ میں جب اللہ کے حکم سے کسی چیز نے اس درخت کو ڈھانپ لیا تو کہا اس میں ایسی تبدیلی ہوئی کہ اللہ کی مخلوق میں سے کوئی اس کا حسن بیان نہیں کر سکتا۔ اور جنت کے بارے میں تو ویسے ہی آتا ہے کہ جنت کی جو نعمتیں ہیں اور میں کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، اور کسی ذہن میں ان نعمتوں کے بارے میں تصور پیدا نہیں ہو سکتا کہ وہ نعمتیں ہیں کیسی۔ اللہ کے رسول نے بیری کا درخت دیکھا ہے، فرمایا اللہ کی مخلوق میں سے کوئی اس کا حسن بیان نہیں کر سکتا کہ وہ کتنا خوبصورت درخت۔ ہم تو اپنے علاقے میں یا اپنے گھروں میں یا اپنے محلوں میں جو درخت لگے ہوئے ان کا حال اور احوال بیان کر سکتے، لیکن جنت اور جنت کا درخت، فرمایا پوری مخلوق میں سے کوئی شخص اس بیری کے درخت جو سدرۃ المنتہا پر واقع ہے اس کو بیان نہیں کر سکتا، اس کے حسن۔ کہتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے جو چاہا وہ وحی کی، اور اس میں سے 50 نمازیں اللہ نے مجھے بطور تحفہ میری امت پر فرض کی۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، پوچھا اللہ کے رسول نے کیا، اللہ تعالیٰ نے کیا چیز جو ہے وہ تحفے میں دی ہے؟ کہا کہ 50 نمازیں میری امت پر فرض کی۔ کہا جاؤ اللہ تعالیٰ سے اس میں تخفیف کا سوال کرو۔
کہ اللہ اس میں تخفیف کر دے. اللہ کے رسول واپس لوٹے, اللہ تعالیٰ سے تخفیف کا سوال کیا, 5 نمازیں اللہ نے کم کر دی, 45 کر دی. پھر واپس آئے, پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں بنی اسرائیل کو آزما چکا ہوں, ان کو دیکھ چکا ہوں, آپ کی امت نے 45 بھی نہیں پڑھی. واپس جاؤ اللہ کے پاس, پھر تخفیف کا سوال کرو. اللہ کے رسول بار بار جاتے رہے, تخفیف کا سوال کرتے رہے, یہاں تک کہ 5 نمازیں باقی رہی. اور اللہ تعالیٰ فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن میں اور ہر رات میں 5 نمازیں فرض ہیں, اور ہر نماز جو ہے وہ 10 کے برابر ہے, اور 5 نمازیں جو ہے وہ 50 کے برابر ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ نے 5 کر دی ہیں, 50 میں سے 5 کر دی, میں آپ بھی جاؤ تخفیف کا سوال کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بار بار اپنے رب کے پاس گیا ہوں, اب مجھے شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں اللہ کے پاس دوبارہ لوٹوں اور سوال کرو اس میں تخفیف کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کے موقع پر بہت کچھ دکھایا گیا, ان میں سے جنت اور جہنم بھی اللہ کے رسول کو دکھائی گئی. اور صحیح بخاری میں ایک روایت آتی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے جنت اور جہنم کو پیش کیا گیا, میں نے خیر اور شر کے بارے میں آج کے دن جو تفصیلات دیکھی ہیں اور جو میں جانتا ہوں, اگر وہ چیز تم جان لو, تم دیکھ لو, تو تم کم ہنسو اور زیادہ رو. کہ جنت کے اندر خیر کیا ہے اور جہنم میں شر کیا ہے, اگر اس چیز کو جان لو تم ہنسو کم اور رو زیادہ. اللہ کے رسول پر تو پیش کی کہ جنت اور جہنم, آپ نے اس کے منظر کو دیکھا ہے. اور اسی طرح صحیح البخاری میں ایک حدیث آتی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جبریل امین مجھے لے کر آگے بڑھے, سدرۃ المنتہا کے پاس لے کر آئے, جہاں مجھے مختلف قسم کے رنگ نظر آئے جنہوں نے اس درخت کو چھپا رکھا تھا, میں نہیں جانتا کہ وہ کیا تھا. اس کے بعد مجھے جنت میں داخل کیا گیا, وہاں پر میں نے موتیوں کے گنبد دیکھے, اور وہاں پر میں نے جو مٹی دیکھی اس کی تعمیر کے لیے وہ مشک اور کستوری کی مٹی تھی, اور وہ خوشبودار تھی. یہاں پر تو کستوری خریدنا تو دور کی بات ہے, دیکھنا یہ کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے کہ وہ کیسی ہے, کہاں سے آتی ہے, اس کی خوشبو کیا ہے. بعض طبیب حضرات نے کتابوں میں اس بات کو نقل کیا ہے کہ جو کستوری اصل ہے, اگر بندہ 2 سے 3 بار اسے اپنے ناک کے قریب کر کے سونگھ لے, اللہ نے اس میں اتنی پاور رکھی ہے کہ خون سے ناک سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے. اور وہ کستوری جو ہمارے معاشرے میں سونے سے بھی مہنگی ہے, وہ موتی جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے, سوچ نہیں سکتے, اپنے تصور میں نہیں لا سکتے, ان موتیوں سے اللہ نے جنت کے محل بنائے ہیں, گنبد بنائے ہیں, اور کستوری سے مشک سے اللہ نے ان کو تعمیر کیا ہے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے معراج کرائی گئی تو میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے ناخن جو ہے وہ تانبے کے تھے, اور وہ اپنے ناخنوں سے اپنا گوشت نوچ رہے تھے. کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کا گوشت کھاتے تھے, دوسروں کی عزتوں کو اچھالتے تھے, دوسروں کی غیبتیں کرتے تھے, اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر اپنے بھائیوں کی عزتوں کو اچھالتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو آج اپنے تانبے کے ناخنوں سے اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں, چھنی کر رہے ہیں. اور ہمارا معاشرہ دیکھ لیں, ہماری مجلسیں دیکھ لیں, دوسروں کے بارے میں غیبتیں کریں گے, دوسروں کی عزتوں کو اچھالیں گے,
اور یہ اتنا بڑا اور اتنا کبیرہ گناہ ہے کسی کی عزت کو اچھالنا کہ بیداد عرفات میں حاجی جب جمع ہوں گے اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں سب کو میں نے معاف کر دیا، دو بندوں کو معاف نہیں کیا، ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والا، دوسرا وہ شخص جس کے سینے میں بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے، اللہ اس کو بھی معاف نہیں کرتا۔ ہماری کوئی بھی مجلس دیکھ رہے لوگ مسجدوں میں بیٹھ کے غیبتیں کرتے ہیں، فرض نماز ادا کیے، نماز ادا کرنے کے بعد کان آپس میں جوڑتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، دوسروں کی عزتوں کو اچھالتے ہیں، ان کی تحقیر کرتے ہیں، انہیں کمتر ثابت کرنے کے لیے مجلسیں لگائی جاتی ہیں۔ اور پھر مسلمان بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، قرآن کے دائی بھی ہیں، تلاوت کرنے والے بھی ہیں۔ اپنے بھائیوں کا گوشت کھاتے ہو، اپنے بھائیوں کی عزتوں کو اچھال کے مجلسوں میں ان کی غیبتیں کر کے، انہیں نیچا دکھا کے، ان کی تحقیر کر کے جب سامنے آتے ہو تو پھر بھائی جان عزت کے ساتھ بلاتے، اور جس کو بھائی جان کہا جاتا ہے، جس کی عزت کی جاتی ہے، اسی کی بعد میں 5 منٹ بعد اسی کی غیبت کی جاتی ہے، اسی کے متعلق باتیں کی جاتی ہیں۔ سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج کی رات میں نے ایک آدمی کو دیکھا جو نہر میں تیر رہا تھا اور اس کے منہ میں پتھروں کا لقمہ دیا جا رہا تھا۔ اللہ کے رسول نے اس کے متعلق پوچھا تو بتایا گیا یہ سود خور آدمی۔ ہم تو اپنے معیار کو، اپنے سٹیٹس کو قائم رکھنے کے لیے ہر چیز سے گزر جاتے ہیں، چاہے وہ حلال ہے چاہے وہ حرام ہے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی، ہر چیز سے گزر جاتے ہیں۔ ہمارے لیے شاید آسان ہے دنیا کے اندر، دنیا کی زندگی میں سود کا کھانا، لیکن جو ابدی سزا ہے کہ منہ میں پتھروں کا لقمہ دیا جانا، دنیا کی زندگی میں بیٹھ کے کبھی چھوٹا سا پتھر بڑا نہیں، چھوٹا سا کنکر ہی اٹھا کے اس کا لقمہ لینا، کیا ہمارے حلق سے، ہمارے گلے سے وہ نیچے اترے گا؟ ہمارے مسلمان معاشرے میں بڑے بڑے جن ناموں کے ساتھ حاج لگتا ہے، الحاج کہا جاتا ہے، فلاں ہے فلاں ہے، وہی سب سے بڑے سود خور نظر آتے۔ جو تجارت کرنے والا ہے اور جو اپنے رزق کو شریعت کے اصولوں کے مطابق کماتا ہے، اللہ تو اس سے پیار کرنے والا ہے، وہ تو اللہ کا محبوب ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، کیونکہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے، عقیدہ ہے کہ معراج کی رات اللہ کے رسول کی ملاقات اللہ تعالیٰ سے کروائی گئی۔ بعض تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ معانقہ بھی کیا، اور بعض تو اس سے بھی آگے بڑھتے ہیں، اور بعض لوگ تو ممبروں پہ بیٹھ کر، مسجدوں میں بیٹھ کر فتوے جاری کرتے ہیں کہ معراج کی رات 100 نفل نماز ادا کر لو، ہر گناہ معاف ہے، ہر فیصلہ تمہارے حق میں اچھا ہے۔ روزے رکھوائے جاتے ہیں، نوافل ادا کیے جاتے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تم نے ایسی بات کہی ہے کہ جس کو سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میں جوش 3 باتیں کہے وہ جھوٹا کذاب ہے۔ سب سے پہلی بات جو شخص کہے کہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھا ہے، اور میں وہ شخص جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ اور میں دوسرا وہ شخص جو یہ بات کہے کہ اللہ کے رسول آنے والے کل کے متعلق خبر دیتے تھے، اور میں کہ وہ بھی کذاب اور جھوٹا ہے۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کل کیا ہونے والا ہے تم میں سے کوئی نفس کوئی جان جانتا ہی نہیں۔ کل تو دور کی بات ہے، ہم آنے والے لمحے اور آنے والے گھڑی کے متعلق نہیں جانتے کہ آنے والے لمحے میں آنے والے گھڑی میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ غالباً 2-4 دن پہلے کی بات ہے، ہمارے ہمسایہ ملک میں ایک لڑکی اپنی کزن کی شادی میں اسٹیج پہ چڑھ کے ڈانس کر رہی تھی، اسی لمحے فوت ہو گئی۔ ہم تو ایک لمحے کے متعلق نہیں جانتے کہ ایک لمحے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ہم انا اور تکبر اور دوسروں کی تحقیق کرنے میں سب سے آگے، اپنے آپ کو میں کرنے والے، ہم کون ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں۔ ہم وہ ہیں، اللہ فرماتے ہیں من نطفت امشاج، اللہ نے تمہیں ملے جلے ہوئے پانی سے پیدا کیا۔ اور فرمایا تیسری بات، جو شخص یہ کہے کہ اللہ کے رسول نے اپنے رب کی طرف سے جو اتارا گیا ہے وہ لوگوں تک نہیں پہنچایا، فرمایا وہ شخص بھی جھوٹا اور کذاب ہے۔ یہ اللہ کے رسول کا اسراء اور معراج یہ معجزہ تھا۔ کوئی بندہ سوچ سکتا ہے کہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کا سفر اور مسجد اقصی سے لے کر 7 آسمان تک کا سفر بندہ ایک رات کے اندر کر سکے؟ اس وقت بھی نہیں سوچ سکتا تھا، آج بھی نہیں سوچ سکتا۔ آج تو بڑی جدید ترین سواریاں، جہاز ہے، ہیلی کاپٹر ہے، سپیڈ بڑی ہے، ٹیکنالوجی بڑی ہے۔ صحیح البخاری میں حدیث ہے، فرمایا زمین سے لے کر پہلے آسمان تک کا جو سفر ہے وہ 500 سال کا۔ کون کرے گا؟ کون سی ٹیکنالوجی کرے گی؟ سائنسدان بھی آج اللہ کے رسول کے معجزات پر پریشان۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ جو عرف عام میں ہم نے سنا ہے کہ اللہ کے رسول نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے۔ صحیح البخاری میں حدیث ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں، کفار نے اللہ کے رسول سے کسی نشانے کا مطالبہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، یہاں تک کہ ہررا پہاڑ کی ایک طرف چاند کا ایک ٹکڑا تھا اور ہررا پہاڑ کی دوسری طرف چاند کا دوسرا ٹکڑا تھا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جس وقت چاند 2 ٹکڑے ہو گئے، ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مینا کے میدان کے اندر موجود تھے۔ آپ فرمایا لوگوں گواہ رہنا، چاند کا ایک ٹکڑا پہاڑ کی ایک طرف ہے اور دوسرا دوسری طرف۔ وہ کفار جو کہہ رہے تھے کہ نشانیاں ہمیں دکھاؤ، وہی ماننے سے انکار ہو گئے، کہا یہ تو جادو ہے، تم نے ہماری آنکھوں پہ جادو کر دیا۔ ہم یقین تب کریں گے جب اطراف سے آنے والے مسافر اس بات کی گواہی دیں گے۔ انہوں نے آنے والے مسافروں سے پوچھا کہ آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے دیکھے؟ کہا ہم نے دیکھا۔ انہوں نے کہا اب بھی ہمیں یقین نہیں، ہم اپنے علاقے کے جو دوسرے لوگ ہیں ان سے پوچھیں۔ ان سے پوچھا، کہا آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے دیکھے؟ کہا دیکھے، لیکن ضد اور ہٹ درمی اتنی تھی کہ پھر بھی وہ ایمان نہیں لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس معجزے کا ذکر جو ہے سورہ قمر کے ابتداء میں کیا ہے۔ اللہ کے رسول کا یہ معجزہ تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات یاد رکھنی چاہیے جو ہمارے معاشرے میں یہ بات مشہور ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ کے ساتھ اشارہ کیا اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، کسی صحیح روایت میں نہیں ملتا۔ اور بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے ایک ٹکڑا چاند کا نیچے آیا اور آپ کی بغل میں سے ہو کے نکل گیا۔ یہ بے بنیاد باتیں ہیں، جو صحیح بات ہے وہ یہ کہ اللہ نے آپ کو یہ معجزہ جو ہے وہ عطا کیا تھا۔ اللہ کے حکم سے چاند 2 ٹکڑے ہوئے تھے، اللہ کے رسول نے کر کے دکھائے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی کفار ایمان نہیں لے کر آئے تھے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
ہم اللہ کے رسول کے ساتھ ایک کھلی وادی میں نکلے، اللہ کے رسول قضاء حاجت کے لیے چلے، کہتے ہیں میں ساتھ پانی لے کر چلا، کوئی درخت کوئی چیز نظر نہیں آئی، حتیٰ کہ آپ آگے بڑھے ایک درخت آپ کو نظر آیا، اللہ کے رسول نے اس درخت کے پاس جا کر اس کو پکڑا، کہا اللہ کے حکم سے میرے مطیع ہو جاؤ۔ پھر اللہ کے رسول دوسرے درخت کے پاس گئے، اسے کہا تو بھی اللہ کے حکم سے میرا مطیع ہو جا۔ اللہ کے رسول دونوں درختوں کو لے کر چلے، درخت چلے اللہ کے رسول کے ساتھ، آپ نے اس کی شاخوں کو ملا دیا، پھر اللہ کے رسول وہاں پر اپنا انسانی ضروریات کے تحت قضاء حاجت کی، اور سیدنا جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں ڈر گیا اور میں پیچھے آ گیا، اور کہتے ہیں کہ اچانک میری نگاہ پڑی، میں نے دیکھا جو درخت جہاں پر تھے وہ واپس وہیں پر چلے۔ اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں اللہ کے رسول کے ساتھ تھے، ایک بدوی آیا اور اس نے قریب ہوا، اللہ کے رسول نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے، اس نے کہا کہ میں اپنے گھر والوں کے پاس واپس جانا چاہتا ہوں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہتری چاہتے ہو؟ کہا چاہتا ہوں۔ کہا پھر میرے اوپر ایمان لے آؤ، کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ۔ اس نے کہا کہ جو آپ فرماتے ہیں اس کی گواہی کون دیتا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں؟ میں وہ درخت نظر آ رہا ہے جو جھاڑی والا ہے؟ کہا نظر آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے درخت کو آواز دی، وہ درخت زمین کو پھاڑتا ہوا اللہ کے رسول کے قریب آگے کھڑا ہو گیا۔ آپ نے کہا کہ اس درخت سے پوچھ لو، گواہی لے۔ اس درخت نے کہا کہ جو بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، جو دعویٰ کر رہے ہیں، اپنے دعوے میں سچے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں اپنے گھر والوں کے پاس لوٹتا ہوں، اپنے قبیلے کے پاس لوٹتا ہوں، انہیں میں اسلام کی دعوت دوں گا، اگر وہ مان گئے تو ٹھیک ہے، اگر وہ نہ مانے تو میں بذات خود آپ کی عدالت میں پیش ہو جاؤں گا، مجھے آپ اجازت دے دیں۔ اللہ کے رسول کی رسالت کی گواہی درختوں نے بھی دی، پتھروں نے بھی دی ہے۔ اور سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مکے کے اس پتھر کو بھی جانتا ہوں جو بعثت سے پہلے مجھے سلام کرتا تھا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول جمعے کا خطبہ جو ہے کھجور کے ایک تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر دیا کرتے تھے۔ ایک عورت اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئی، کہا میرا ایک غلام ہے جو لکڑی کا کام جانتا ہے، میں آپ کے لیے ممبر نہ تیار کروا دوں جس پہ آپ بیٹھ کر لوگوں کو وعظ و نصیحت کرے؟ اب میں ٹھیک ہے، اس نے ممبر تیار کروایا، اللہ کے رسول کی خدمت میں جمعے والے دن پیش کیا گیا، آپ اس پہ بیٹھے، وہ تنا کھجور کا ساتھ تھا، وہ بلکنے لگا، رونے لگا، سسکرینے لگا۔ اللہ کے رسول منبر سے نیچے اترے، اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا، پھر اس کی سسکیاں اور اس کا رونا جو ہے وہ بند ہوا۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کہتے ہیں وہ بے قرار تھا، اتنا بے قرار تھا جس طرح اونٹنی روتی ہے وہ ویسے رو رہا تھا، اتنا بے قرار تھا۔ اللہ ہم بھی بے قرار ہیں تیرے رسول کی زیارت کے لیے، ہم نے دیکھا نہیں اللہ کے رسول کو لیکن آپ پر ایمان رکھتے ہیں، آپ کی محبت میں اپنی جان کو نشاور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ اگر ممکن ہو تو ہمیں خواب میں اپنے رسول کی زیارت کروا دے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، تو وہم و گمان نہ کرے۔ اللہ ہم بھی بڑے بے قرار ہیں تیرے محبوب کی زیارت کے لیے۔ اللہ ہم غیب کے ساتھ ایمان لے کر آئے ہیں، اللہ ہمیں جنت میں داخلہ دینا، اپنا بھی دیدار کروا دینا، اپنے رسول کا بھی دیدار کروا دینا۔ صحیح ابی داؤد کے اندر ایک حدیث آتی ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم
بشری ضرورت کے تحت باغ میں داخل ہوئے اللہ کے رسول اس ضرورت کے تحت کسی اونچی جگہ کو یا کسی اوٹ والی جگہ کو پسند کرتے تھے۔ اللہ کے رسول ایک باغ میں داخل ہوئے، آپ نے ایک اونٹنی کو دیکھا، اس نے اللہ کے رسول کو دیکھا تو وہ رونے لگ گئے، بے قرار ہوئی۔ اللہ کے رسول نے پوچھا یہ کس کی ہے؟ کہا فلاں انصاری کی یہ اونٹنی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس نے مجھے شکایت کی ہے کہ تو اسے بھوکا مارتا ہے اور اسے تھکاتا ہے، اس سے کام زیادہ لیتا ہے۔ اور ایک صحابی اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے کہا اللہ کے رسول میرے 2 سانڈ تھے، وہ مستی میں آ گئے ہیں، بپھر گئے ہیں، میں انہوں نے باغ کے اندر بند کر کے دروازہ جو ہے وہ بند کر دیا، تو میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں کہ آپ دعا فرما دے اللہ انہیں میرے لیے مسخر کر دے، کیونکہ بپھرا ہوا جانور اور سانڈ قابو نہیں آتا۔ ہم دیکھتے ہیں عرید پہ کیا حالات ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ۔ اس نے آ کر اللہ کے رسول سے دعا کی درخواست کی کہ آپ دعا کر دیں کہ اللہ میرے لیے ان دونوں کو مسخر کر دے۔ اللہ کے رسول صحابہ اکرام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا اٹھو میں اس کے پاس جانا چاہتا ہوں، آپ چلے۔ آپ نے باغ کا آ کر دروازہ کھولا، سانڈ جو تھا وہ سامنے تھا، اس نے اللہ کے رسول کو سجدہ کر دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا رسی لے کر آؤ، میں اس کو باندھ دیتا ہوں اور تمہارے لیے مسخر کر دیتا ہوں۔ رسی لائی گئی، اللہ کے رسول نے باندھ کر اسے پکڑا دیا اور پھر دوسرے سانڈ کے پاس گئے، اس نے بھی اللہ کے رسول کو سجدہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسی لے کر آؤ میں اس کو بھی باندھ دیتا ہوں۔ دونوں کو باندھ کر اسے پکڑا دیا، فرمایا جاؤ اب یہ تیری بغاوت اور نافرمانی نہیں کرے۔ صحابہ کرام نے یہ منظر دیکھا کہ اللہ کے رسول یہ جو 2 سانڈ تھے یہ غیر عقل ہے، ہم تو عقل والے ہیں، شعور والے ہیں، ان دونوں نے آپ کو سجدہ کیا ہے، ہم عاقل ہونے کے باوجود آپ کو سجدہ نہیں کرتے، کیا ہم آپ کو سجدہ کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کسی کو سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا، اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامد کو سجدہ کرے۔ آج کل تو ہمارے معاشرے میں یہ تعلیمات یہ ختم ہے، گھروں میں رواج جو ہے وہ الٹے چل پڑے۔ اللہ نے کہا الرجال قوامون علی النساء، یہاں پر جو نساء ہیں وہ مردوں پر قوامون ہو چکی۔ اللہ نے اتنی عظمت باپ کو شوہر کو خامد کو دی ہے، میں اگر جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ یہ اللہ کے رسول کے معجزات ہیں۔ انسانوں کے ساتھ پیار اور محبت اور شفقت تو ایک الگ بات ہے، درختوں کے ساتھ، پرندوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ اللہ کے رسول کا لگاؤ اتنا تھا کہ جانور بھی بے قرار ہو جاتے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے ایک اونٹنی اللہ کے رسول کے پاس لائے گی، بیمار تھی، آپ نے اپنا ہاتھ مبارک پھیرا، وہ اونٹنی صحابی رسول کہتے ہیں پہلے سے زیادہ طاقتور ہو گئی اور پہلے سے زیادہ دوڑنے لگی۔ اور ایک معجزہ جو خاتم النبیین کا تھا، جو امام الانبیاء کا تھا علیہ السلام، وہ معجزہ قرآن کا، اور قیامت کے دن تک یہ معجزہ زندہ رہے گا۔ اللہ کے رسول جس دور میں آئے اس دور میں فصاحت و بلاغت عروج پر تھی، خطابت عروج پر تھی، شعر و شاعری عروج پر تھی۔ اللہ نے قرآن کا معجزہ اتارا، ان شعروں میں لٹکایا گیا، مقابلے کے لیے سب بھاگے۔ اللہ نے چیلنج دیا کفار کو، مشرکین کو، یہود کو، ہنود کو، نصارہ کو، اپنے آباء و اجداد کو لے آؤ، بڑوں کو لے آؤ، پیروں کو لے آؤ، فقیروں کو لے آؤ، اس جیسا ایک قرآن بنا کے لے آؤ۔ ناکام ہوئے۔ اللہ نے دوسرا چیلنج دے دیا، کہا جاؤ
جا کر قرآن نہیں بنتا تو 10 صورتیں جیسی بنا کے لے آؤ، سب کو بلا لو، ایک دو کو اللہ نے مقرر ہی نہیں کیا، کہا سب کو بلا لو، نہیں بنا، پھر اللہ نے آخری چیلنج دیا، اگر 10 صورتیں بھی نہیں بنتی تو ایک صورت ہی بنا لو، اور بلا لو جس کو بلانا چاہتے ہو، اپنے ڈاکٹروں کو، حکیموں کو، سائنسدانوں کو، مولویوں کو، ادیبوں کو، طبیبوں کو، سب کو بلا لو، زیادہ نہیں، صرف ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ، اجازت ہے، سب کو بلا لو، ایک صورت بھی نہیں بنی۔ یہ اللہ کے رسول کا معجزہ ہے، جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں سب میں تحریف ہوئی ہے، کمی بیشی ہوئی ہے، لیکن قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس نصیحت کو نازل کیا ہے اور بے شک ہم اس کی ضرور حفاظت کریں۔ قرآن مجید کو بکھیرنے والے آئے، پھاڑنے والے آئے، جلانے والے آئے، سب جل گئے، سب مر گئے، زندہ رہا تو قرآن رہا، زندہ رہے تو مسلمان رہے، بقا رہی تو اسلام کی رہی، باقی سب کچھ ختم ہوتا نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے جو ہمیں سبق ملتا ہے اس پر اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔